بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے باپ کی شان اور امتحان۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک انسان کو جو بہترین انعامات دیے اور انسان کے لیے جن امور کو ابر کرم رحمتوں کی برسات اور بہت بڑے سہارے کے طور پر جو چیزیں عطا کیں ان میں ایک واضح سہارا ایک انسان کے لیے اس کے والد گرامی کا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بچے کے باپ کے لیے اس کے دل میں جو شفقت اور جو پیار رکھا ہے اس کی وسعتوں کی پیمائش بہت مشکل ہے۔ انسان کے والد کی شکل میں انسان کے لیے جو سائے رحمت ہوتا ہے اور کرم کا سائبان ہوتا ہے، اس کے والد کی شکل میں جو زندگی میں اس کے لیے سہارا ہوتا ہے، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہت بڑا شجر سایہ دار کسی کو وہ سایہ فراہم نہیں کر سکتا جو ایک والد اپنی اولاد کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ کسی بہت بڑے شیلٹر کے اندر پہنچ کر انسان غموں اور دکھوں سے اس قدر محفوظ نہیں ہو سکتا جس قدر وہ اپنے والد کے سائے رحمت میں بہت سے مصائب اور بہت سی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ والد کی الفت، شفقت اور اس کی ہیبت، یہ ساری چیزیں اولاد کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ والد کا پیار تو پیار ہے ہی، اس کی جھڑکیوں میں بھی بیٹے کے لیے ایک بہت بڑی بھلائی کا خزینہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو قرآن و سنت میں بارہا مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا بڑا مقام بخشا ہے والدین کو۔ جہاں عبادت کا ذکر تھا تو اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ قضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا،
حکم ہے تمہارے رب کا عبادت صرف میری کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا۔ اور دوسری طرف اس مقام پر جب شکر کا ذکر ہوا فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر جو عظمت والدین ہے اس کو جہاں اجاگر کیا گیا، وہاں ہمارے لیے عقائد کے لحاظ سے اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ ایک ہی چیز جب اس کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف ہو تو معنی اور ہوگا، اور اللہ کی مخلوق کی طرف ہو تو معنی اور ہوگا۔ اب اس مقام پر شکر کی نسبت دو ذوات کی طرف کی گئی، کہا شکر میرا بھی ادا کرو اور شکر اپنے والدین کا بھی ادا کرو۔ تو اگر یہی نظریہ توحید رکھا جائے کہ جو چیز رب کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے ہوگی تو معاذ اللہ شرک بن جائے گا، تو پھر تو والدین کا شکر جو ہے اس کو شرک ہونا چاہیے۔ حالانکہ رب ذوالجلال حکم دے رہا ہے تو پتہ چلا کہ اگرچہ لفظ ایک ہی ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رب ذوالجلال کے شکر کا اور مفہوم ہے، والدین کے شکر کا اور مفہوم ہے۔ چونکہ شکر ہوتا ہے نعمت کے جواب میں، تو والدین جو کچھ بندے کو دیتے ہیں اپنے پاس سے نہیں رب کا دیا ہوا دیتے ہیں، تو ان کا شکر جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک مجازی حیثیت میں ہے۔ اور اللہ جو کچھ کسی کو دیتا ہے اپنا دیتا ہے، کسی سے مانگ کے نہیں دیتا، کسی سے لے کے نہیں دیتا اور کسی کی طاقت سے نہیں دیتا۔ تو اس واسطے رب ذوالجلال کی طرف سے بندے پر جو انعام ہے وہ حقیقی طور پر ہے، تو اس کے جواب میں جو اللہ کی تعریف ہے یہ شکر حقیقی ہے۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید نے لفظ شکر ہی دونوں کے لیے استعمال کیا تاکہ کسی طرح کا کوئی شرک کا وہم پیدا نہ ہو۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جو مقامات دیے ہیں ان مقامات کا اعزاز بھی کرواتا ہے۔ جب والدین کو شان دی کہ وہ بیٹوں کے لیے ابر کرم بن جائیں، تو جب ان کی شفقتوں کا اظہار ہوتا ہے تو ان کی اولاد پر لازم کیا کہ تم نے میرے یہ بندے جن کو میں نے اس شان کا مالک بنایا ہے، اس شان کی جب تم تعریف کرو گے اور اس کے مشکور رہو گے تو تمہیں میری طرف سے اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں ان امور کی طرف متوجہ کیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین والد کی عظمت اور والد کے مقام کے بارے میں موجود ہیں۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے آباء کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے آباء کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو جواب میں کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تم اپنے آباء کو اگر بھول گئے تو تمہارے بیٹے تجھے بھول جائیں گے، اگر تم نے اپنے آباء کی بات کا غصہ کیا تو تمہارے بیٹے تمہاری بات کا غصہ کریں گے، اور اگر تم نے اپنے آباء کی اطاعت کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو پھر رب ذوالجلال تمہاری اولاد کو تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دے گا۔ اس میں ایک حصی فائدہ جو دنیا میں انسان کے لیے اپنے والدین کی تعظیم کا ہے وہ بھی سامنے آ گیا کہ اگر کوئی شخص اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ آباء کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اگر اس میں کوئی اپنا حصی فائدہ ڈھونڈتے وقت بھی وہ اس کام کی حکمت دیکھنا چاہتا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس کام سے تمہارا اپنا فائدہ ہے، کل تمہیں بے رخی کا سامنا نہیں ہوگا اور رب ذوالجلال تمہاری اولاد کو تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار بنائے گا۔
اسی حدیث شریف میں دوسرا حصہ ضمناً وہ بھی عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعف نساؤکم، تم خود پاک دامن رہو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن ہوں گی۔ اگر تمہارا اپنا کردار صحیح ہوا تو تمہاری گھر کی جو خواتین ہیں ان کا کردار بھی ستھرا رہے گا۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر محفوظ رہے، میری عزت محفوظ رہے، اسے اوروں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کی آنکھ پاک ہونی چاہیے، اس کے جذبات شستہ ہونے چاہیے، اس کے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی عفت برقرار رہے اور معاملہ عفیف رہے، فرمایا وہ اوروں کے لحاظ سے ہمیشہ پاک سوچے، رب ذوالجلال اس کو پاک دامنی اور عفت کا حصار عطا فرمائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ ود ابیکا، اے ابن عمر اپنے باپ کے اہل محبت کا خیال رکھو، یعنی تمام صحابہ تک یہ بات پہنچاؤ کہ ہر شخص کے باپ کے جو اہل محبت ہیں، یعنی اس کے باپ کے جو دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، باپ کے جن کو لوگوں کے ساتھ محبت والے روابط ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باپ کی اولاد کو اپنے باپ کے اہل محبت کے ساتھ تعلقات صحیح رکھنے چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہے اگر تعلقات والدین کے عزیز و اقارب اور والدین کے دوستوں کے ساتھ خوشگوار ہوں گے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے چہرے کا نور برقرار رہے گا، تمہیں روشنی میسر آئے گی۔ لا تقطعوا، ان تعلقات کو خراب نہ ہونے دینا۔ جو والد کے دوست ہیں ان اہل محبت کی عزت برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ اپنا اچھا سلوک ہمیشہ رکھنا۔ لا تقطعوا، اسے کبھی قطع نہ ہونے دینا، منقطع نہ ہونے دینا۔ فیطفئ اللہ نورک، اگر ایسا ہو گیا معاذ اللہ تو پھر اللہ تمہارے نور کو بجھا دے گا۔ اگر والدین کے اہل محبت جو ہے ان کے ساتھ تعلقات منقطع ہو گئے یا ان کے ساتھ جو اچھا رشتہ تھا، خوشگوار تعلق تھا، وہ ناخوشگوار ہو گیا، انقطاع آ گیا، تو اس سے بندے کا ایمانی نقصان ہو جائے گا اور روحانی نقصان ہو جائے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیطفئ اللہ نورک، پھر اللہ تیرے نور کو بجھا دے گا، تازگی چہرے کی ختم ہو جائے گی، چہرے کا نکھار ختم ہو جائے گا، زندگی کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی پر نور رہے، چہرے کا نکھار باقی رہے اور زندگی کا رنگ وہ اچھے طریقے سے برقرار رہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نسخہ بتایا۔ فرمایا اپنے والدین کی اہل محبت کے ساتھ اپنے تعلقات بدستور قائم رکھو، رب ذوالجلال تمہاری زندگی کی بہاروں کو قائم رکھے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے جملے میں ایک والد کی شان اور امتحان کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا۔ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا سنٹرل گیٹ ہے۔ اوسط یعنی سب سے بڑا مین دروازہ جو جنت کا ہے وہ والد ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ أَدِعْ ذَلِكَ الْبَابِ اب احفظ ہو، فرمایا اب تمہاری مرضی ہے کہ وہ دروازہ کھلا رہنے دو یا بند کر دو۔ والد تمہارے لیے اوسط ابواب جنہ ہے، یعنی جنت کے دروازوں میں سے جو سنٹرل اور مرکزی گیٹ ہے، جس میں سے ہر ایک کے داخل ہونے کی تمنا ہوگی کہ جنت جانا ہے تو بڑی شاہراہ سے جاؤں اور بڑے دروازے سے جاؤں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جس نے جنت کا بڑا دروازہ ڈھونڈنا ہے وہ اپنے والد کی خدمت کرے، جس نے جنت کے بڑے دروازے سے داخل ہونا ہے وہ اپنے والد کا مطیع اور فرما بردار رہے، والد کی عزت کرتا رہے۔ باقی اس کا مطلب کہ جنت کا بڑا گیٹ والد ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ والد کی خدمت اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ بندہ جنت کے بڑے گیٹ سے داخل ہو سکے۔ یعنی یہ والد کی عزت، اپنے والد گرامی کی قدر اور والد گرامی کا احترام، یہ بندے کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس کا استقبال جنت کے مین گیٹ پہ کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ والد جنت کا مین گیٹ ہے، یعنی مین گیٹ میں داخلے کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ اس والد، اپنے والد کا ادب، والد کا احترام اور والد کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد پر بندے کو حشر میں بھی یہ اس کو امتیاز ملے گا۔ رب ذوالجلال جب اس کو جنت عطا کرے گا تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو، حالانکہ جنت کا ہر دروازہ ہی قیمتی ہے اور ہر دروازے سے جس جنت میں داخلے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں کہیں سے جگہ مل جائے گی تو وہ غنیمت سمجھے گا، مگر مین گیٹ پر خصوصی اعزاز ہے، خصوصی گارڈ ہے۔ داخلے کے وقت جو سلام سلام کی آوازیں بطور خاص اعزاز کے لیے جو جنت میں داخل ہو رہا ہوگا اور جو نعرے گونج رہے ہوں گے وہ سب سے زیادہ سینٹرل گیٹ جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان میں موجود ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمارے لیے جنت کی راہوں کو روشن کیا ہے تو جنت کے گیٹ بھی بتائے ہیں۔ ساری زندگی آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں جنت کی راہیں روشن کی اور پھر فرما کے گئے کہ میں نے لیلھا کنہارھا، دین تمہیں وہ دیا ہے جس کی راتیں بھی یوں روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتے ہیں۔ تو اب یہ روشنی دے کر گئے اور جنت کے دروازے، ان کی شناخت، ان کی کا تعارف اور ان میں داخل ہونے کے جو ذرائع ہیں ان کو بیان کیا، اور یہ بندہ مومن کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور اس کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ کہیں تو اس کے لیے یہ قرار دیا گیا کہ محلے کی مسجد تمہاری جنت ہے، گزرو تو پھل کھا لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے جو قدم اٹھیں گے حقیقت میں یہ جنت جانے والے قدم ہیں، جنت میں لے جائیں گے۔ اور کہیں گھر میں ہی موجود، کہیں دور ہزاروں میل کے سفر کی ضرورت نہیں، گھر میں موجود اپنے والد، اپنی والدہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد خود جنت کا مین گیٹ ہے۔ اور اس طرح جنت اللہ نے مومن کے ساتھ آباد کر دی ہے اور مومن کے گھر میں دے دی ہے۔ اب یہ ہمارا احساس ہے کہ کتنا بیدار ہوتا ہے اور کتنا اس ہم سنہری اور گولڈن چانس کو اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اپنی امت کے لیے ہمہ جہت عظمتوں کا بندوبست فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف موجود ہے، کہتے ہیں ایک انسان، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوئے اور آ کے اپنا ایک گھریلو مسئلہ پیش کیا۔ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا دربار رحمت تھا کہ خواہ کسی کا انفرادی کوئی معاملہ ہو، کوئی اجتماعی معاملہ ہو، کوئی چار دیواری کی اندر کی بات ہو یا کوئی انٹرنیشنل افیئرز کا کوئی صورتحال ہو، جو پوچھتا تھا دنیا آخرت ہر لحاظ سے محبوب علیہ السلام اس کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اب ایک شخص نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی مالا و ولدا، میرے پاس مال بھی ہے اولاد بھی ہے، وَإِنَّ أَبِي یرید ان یحتاج مالی، اور میرے والد صاحب میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یعنی یہ جو ساتھ لفظ بولا کہ میری اولاد بھی ہے، مقصد یہ تھا کہ مجھے خود مال کی ضرورت ہے، میں بال بچے والا ہوں، میرا مال بھی ہے، میرا عیال بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مگر میرے والد محترم میرا مال مجھ سے لینا چاہتے ہیں، تو اس سلسلہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ انداز ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا، یعنی اتنی جامعیت ہے جملوں کے اندر، کوزے میں دریا نہیں سمندر کو بند کر دیتے تھے۔
چھوٹا سا جملہ بولا اور رحمتوں کو لپیٹ کے اپنی امتی کے سپرد کر دیا. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. انتا و مالو کا لے ابی کا، تم اور تمہارا مال، تم دونوں تمہارے باپ کے ہو. مطلب کیا تھا؟ تم صرف مال کی بات کرتے ہو، تم خود بھی اپنے باپ کے ہو، تم اس کے ہو. انتا و مالو کا لے ابی کا، یعنی یہ تم نے کیوں سوچا کہ مال میرا ہے اور باپ لینا چاہتا ہے؟ فرمایا وہ تیرا نہیں، وہ اپنا لینا چاہتا ہے. تم اس کی جزو ہو، تم اس کا حصہ ہو. وہ تمہارے والد ہیں، وہ تمہارے باپ ہیں. ان کو اپنا بھی مالک سمجھو، اپنے مال کا بھی مالک سمجھو. ان سے تم نے یہ امتیاز کیوں برتا؟ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میرا مال ہے اور میرے والد صاحب لینا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا جملہ انت و مالو کا لے ابی کا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے غلط سوچا کہ وہ تمہارا لینا چاہتے ہیں. نہیں، وہ اپنا ہی لینا چاہتے ہیں. اس واسطے کہ تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. یہ اعزاز بخشا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے ایک والد کو، ایک باپ کو یہ شان بخشی ہے. ہاں، یہ خود والد کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، اس کے بیٹے کی بھی اولاد ہے تو وہ ان کا بھی خیال رکھے، ان کے جو حقوق بنتے ہیں اور ان کے لیے جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے. مگر جو شرع شریف نے ایک باپ کے لیے اولاد پر لازم کیا، اور بالخصوص جس وقت والد کمانے کے لیے نہ رہ جائے اور وہ محتاج ہو جائے، تو اب زیادہ ضرورت ہے کہ ایک بیٹا اپنے والد کے لیے نرم رویہ رکھے. جب بیٹا چھوٹا تھا، باپ سے لے کے کھاتا تھا، اس وقت جی کرتا تھا تو کوئی کمال نہیں. اس وقت حریص بھی تھا، محتاج بھی تھا اور لیتا تھا، کھاتا تھا. اب ہے اصل کمال کہ والد صاحب کما نہیں سکتے، وہ لا نہیں سکتے، وہ بستر پہ پڑے ہیں، تو بیٹا ان کو بوجھ بھی نہ سمجھے، صرف ان کے بدن کی ہی ضیافت نہ کرے، ان کے خیال کی بھی ضیافت کرے. خیال کو بھی ٹھیس نہ پہنچنے دے، ان کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ اب میں کما نہیں سکتا، بیٹا کما کے مجھے دیتا ہے. یہ شریعت نے لازم کر دیا انت و مالو کا لے ابی کا. فرمایا تمہارے والد کو یہ کبھی دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میرا بیٹا مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے. اتنا تم نے اپنے والد صاحب کے لیے ابرے کرم بننا ہے، اب اپنے آپ کو نرم رکھنا ہے، اور کبھی بھی کسی معاملے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آنے دینی جس کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب میں کما نہیں سکتا اور میں کسی پہ بوجھ بن گیا ہوں. تو اس لیے واضح کیا ان کا کی بدن کی ضیافت بھی ضروری ہے اور ان کے خیالات کی ضیافت بھی ضروری ہے کہ کبھی بھی ان کے خیال کو کوئی ٹھیس نہ پہنچنے پائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی ترمذی شریف میں موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام ان میں سے جتنے بھی میں یہ احادیث پیش کر رہا ہوں ساری جامع کلمات ہیں، جوامع کلم میں سے ہیں. اگر کسی ایک کو لے کے گھنٹوں نہیں مہینے باز کریں پھر بھی اس کا مضمون ختم نہیں ہوگا. تو یہ اختصار کے ساتھ میں صرف ایک سمری آپ کے سامنے مختصر ٹائم میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی شان ہے والد کریم کی، والد گرامی کی. اور چونکہ ہمارے ہاں معذاللہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال دو زوات کی ہوتی ہے تو لوگ کمپٹیشن شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا ایک چل گیا ہے کہ ماں کی شان کا بیان اور ماں کی شان کا اظہار، جبکہ ہم نے پچھلے سال اسی موضوع پہ گفتگو کی. اور یہ اس ماحول میں ضروری ہے کہ ماں کی شان کے ساتھ ساتھ باپ کی شان کا بھی اظہار کیا جائے. اصل میں کمانڈ پاور باپ کے پاس ہے، اور الرجال قوامون علی النساء کے لحاظ سے یہ جو والد کا اعزاز ہے اس میں بندے کی اصل تربیت ہوتی ہے اور سیرت کی تعمیر ہوتی ہے. کہ باپ میں شفقت بھی ہے، روب بھی ہے. تو باپ کا روب، باپ کی ہیبت
کیونکہ کبھی انسان کے لیے کسی چیز کو بھی بنانے کے لیے کبھی نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ضرب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کے کوئی چیز تیار ہوتی ہے. تو اس واسطے پوری ایک سائیڈ ہے باپ والی جس میں رب ذوالجلال نے کئی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. ماں اور باپ دونوں کا پیار جس وقت انسان کو میسر آتا ہے دونوں کی طرف سے رہنمائی ہوتی جاتی ہے. اور پھر بالخصوص کچھ مرحلے جہاں ماں نرمی کی وجہ سے کوئی گرفت نہیں کر سکتی یا مواخذہ نہیں کر سکتی اور باپ پھر بھی کر لیتا ہے تو وہ بھی بیٹے کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے بھی زیادہ کہ جب قحط پڑا ہو تو بارش سے جس طرح فائدہ ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ باپ کی جھڑکیوں سے بھی بیٹے کا فائدہ ہوتا ہے. اس واسطے ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع کلمات میں ارشاد فرما دیا. جب پوچھا گیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے باپ کی شان کیا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا اگر کسی کا باپ ہونے میں جو باپ کا لفظ آتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن صحیح باپ اس لحاظ سے کہ وہ دین کے مطابق بات کرتا ہے، اولاد کو غلط راہوں پہ نہیں چلاتا. ایسے باپ کو شان کیا دی گئی؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رضا اس کی رضا میں چھپی ہوئی ہے. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. اے والدین کے بیٹو، باپ کو معمولی نہ سمجھنا. اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں ہے. اتنا بڑا معیار بنا دیا گیا ایک باپ کو، اتنا بڑا مرتبہ دے دیا گیا. کہاں رب کی رضا اور کہاں ایک باپ. اب باپ تو ایک ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، غریب نادار ہو سکتا ہے، کوئی مزدور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو شان کیا دی گئی؟ فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تو مطلب کیا بنا؟ رب راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو اور رب کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی رہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر باپ کو بھی راضی رکھو. محتشم سامعین حضرات، کیا حکمت ہے، کتنی معرفت ہے اور آگہی ہے اس مقدس فرمودہ کے اندر. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو، انسان کے باپ کو کتنا بڑا مقام دے دیا. اور یہاں سے امتحان کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ جس کی رضا میں رب کی رضا ہو وہ رضا پھر کیسی ہونی چاہیے، اس بندے کی پسند پھر کیسی ہونی چاہیے. جس کی پسند میں رب کی پسند آ جائے تو وہ بندہ پھر خواہش کا مریض نہیں ہونا چاہیے، وہ بندہ پھر بدی کا پلندہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بندہ پھر اپنی شہوتوں کا حریص نہیں ہونا چاہیے، اس کا کردار شستہ ہونا چاہیے، اس کی گفتار شستہ ہونا چاہیے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہدہ جو تھا جو رب کی طرف سے بندے کو مل سکتا ہے اس کا اعلان کر دیا. اب باپ بن جانے کے بعد اس پر یہ ضروری ہے کہ اللہ نے جب سیٹ رکھی ہے باپ کے لیے، ملنی اس کو ہے جو شریعت کا پابند ہو جائے گا. چونکہ ہر ایسے بندے کو کہ جو برائی کے مشورے دے اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہ کرے، اپنی اولاد کو گناہوں کی طرف مائل کرے، تو اس کی رضا میں رب کی رضا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیٹ مل جائے گی مگر کوشش تمہیں کرنی پڑے گی کہ جو بھی کسی بیٹے بیٹی کا باپ بن گیا ہے، اس لائق ہو گیا ہے کہ اب اس کی رضا میں رب کی رضا آ جائے، مگر اس کو اب سوچنا ہے کہ میں کیسا بنوں کہ اللہ کی رضا میری رضا میں ہو، یعنی میری رضا میں رب کی رضا شامل ہو. اسے احساس لاحق ہو جانا چاہیے. اب باپ کو ہر وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ میں عام نہیں رہا، رب نے مجھے بڑا خاص بنا دیا ہے. اب دیکھو ایک چھوٹا سا منصب، ایک اگر یہ کہہ دیا جائے 10 بندوں کے لحاظ سے کہ
اس بندے کی رضا میں 10 بندوں کی رضا ہے تو یہ بہت بڑا مقام ہے. ایک لو صرف ایک بندہ جو تمہارے سوا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے جس نے اس کو راضی کرنا ہے وہ اس کو راضی کرے تو یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ فلاں نے تو اپنی رضا میری رضا میں ڈال دی ہے. ایک عام انسان کا معاملہ اس سے بڑھ جاتا ہے تو کہاں یہ بندہ اور کہاں سارے بندوں کا خالق رب ذوالجلال. تو میرے محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ باپ بن کے بندہ بہت کچھ بن سکتا ہے. باپ بن کے وہ بہت بڑی شان والا ہو سکتا ہے. وہ رب ذوالجلال کے احکام کو سامنے رکھے، اس کی چاہت کو، چونکہ اب ہر مسئلے پر آیت تو نہیں نازل ہوگی، ہر مسئلے پر نبی علیہ السلام کا فرمان تو نہیں آئے گا، اور بیٹے کو روزانہ کوئی کام کرنا ہے اور اس کے بارے میں نہ آیت آئی ہوئی ہے اور نہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ فلاں دکان سے سودا لینا ہے، فلاں سے نہیں لینا، فلاں رشتہ دار کے پاس جانا ہے، فلاں جو ہے معاملہ ادھر نہیں جانا. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اب اس میں بیٹا چاہتا ہے کہ میرا رب بھی ساتھ خوش ہوتا رہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے تم باپ کو خوش رکھو میں خوش ہو جاؤں گا. تو جس رب نے ایک باپ کو اتنی بڑی شان دی ہے تو اس باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں بھی رب کو ناراض نہ ہونے دوں، میں رب کو راضی رکھوں، میں رب کی رضا کو تلاش کروں اور میں رب کی رضا کی جستجو میں رہوں. اس رب نے رب ہو کر تجھے آگے کر دیا، فرمایا والدین کے بیٹے باپ کو خوش کر لے، اپنے باپ کو خوش کر لے، اپنے باپ سے پوچھ کے کام کر لے، اپنے باپ کی مرضی کے مطابق کر لے. یعنی جہاں پر شریعت مطہرہ کا کوئی حکم نہیں تھا، یعنی ظاہری حکم، کیونکہ اگر وہ ہے تو پھر باپ کی کوئی حیثیت نہیں. ایک معاملہ ایسا اب اس میں جو ہے بظاہر کوئی نص موجود نہ تھی اور وہ واضح طور پر بدی بھی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، ایک عام سا معاملہ ہے، اس کا کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے، نہ کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے کہ اس وقت فلاں جگہ جاؤ، یہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے، کوئی چلا جائے کوئی نہ جائے. لیکن جب باپ کی رضا اس میں شامل ہو جائے گی، باپ کہے گا میرے بیٹے اس وقت فلاں جگہ پہ تم چلے جاؤ، اب جانے کا انداز بدل جائے گا، اب اس کے نمبر بڑھ جائیں گے، اب جائے گا باپ بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا. اس واسطے باپ کا جو مقام ہے اور اس مقام کے لحاظ سے باپ کا جو امتحان ہے، جس وقت ایک شخص کسی عام کا وکیل ہو، اسے کہہ دیا جائے جاؤ بازار میں جو تم پسند ہے خرید کے لے آؤ، ایک عام انسان کا، اب وہ بھی کہتا ہے مجھ پر فلاں نے اعتماد کیا ہے، میں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، میں اس کو ملحوظ نظر رکھ کے کام کروں گا. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ چاہوں اس نے کہہ دیا ہے تو میں کوئی خیال نہ کروں. رب ذوالجلال نے ایک انسان کے باپ کو یہ حیثیت دے دی ہے، فرمایا تجھے اختیار دیتا ہوں، اپنے بیٹے کو جو کہنا ہے اچھائی ذہن میں آتی ہے کہہ لے. اب جس وقت ایک باپ کو رب نے کہہ دیا تو اپنے بیٹے کے لیے میری طرف سے تو وکیل بن گیا ہے، اب تیری پسند میری پسند ہوگی. تو اس باپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کتنا کیا، میری پسند کو اتنی ترجیح دی، تو پھر میری پسند وہ ہونی چاہیے جو رب کی پسند سے ٹکرانے والی نہ ہو بلکہ رب کی پسند کا جھنڈا لہرانے والی ہو. اس لحاظ سے سوسائٹی کے اندر والد کا مقام و مرتبہ اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں آج اس کمی کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ جس میں یعنی عمومی طور پر ہم اساتذہ کا ادب کر لیتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کا ادب کر لیتے ہیں، مرشد کا ادب، پیر کا ادب، استاذ کا ادب، یہ سارے ادب ضروری ہیں، استاد صاحب کا بھی ادب ہو، مرشد صاحب کا بھی ادب ہو، مگر یہ کوتاہی دیکھی جاتی ہے کہ جن کا حق فائق ہے وہ یہ والد گرامی ہے. اتنی حدیثیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تو اس باپ کا کوئی خیال نہ کرنا، گھر کے اندر ادب و احترام نہ کرنا، اس والد کی طرف پیٹھ کر لینا اور ان کی باتوں کو پس پشت ڈالنا شریعت مطہرہ میں ہرگز یہ پسندیدہ عمل نہیں. اتنا حق اور اتنے مراتب وہ جو ہر وقت انسان کے لیے
جن کا پہرا، جن کی حفاظت انسان کے لیے بڑی ہی ضروری ہے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں، یعنی ہم تو ادب ہی ادب والے ہیں، چاہتے ہر نسبت کا ادب ہو، ہر جہت کا ادب ہو، ادب پر پورا مسلک ہمارا قائم ہے۔ تو اس ادب میں یہ بڑے بھائی کا ادب، والد گرامی کا ادب، والدہ محترمہ کا ادب، یعنی اس کو شریعت کی حیثیت کے مطابق ضرور سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایسا ایک انسان جو عمومی معاملات کے اندر، یعنی جو شرعی معاملات ہیں، وہ تو یقیناً اگر استاذ نے اس کا حکم دیا اور والد خلاف ورزی کرتے ہیں تو شریعت کی وجہ سے شرعی حکم کی ترجیح ہوگی۔ ایک مرشد نے حکم دیا، وہ شریعت کے مطابق ہے، والد اس سے روکتے ہیں تو پھر وہ شریعت کی وجہ سے شرعی حکم کی ترجیح ہوگی۔ لیکن ایسے معاملات جہاں پر شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، عمومی باتیں ہیں، تو وہاں پر اپنے والد کی سوچ کا احترام ہونا چاہیے۔ والد کے جو آرڈر ہیں ان کو بھی آرڈر سمجھنا چاہیے، اور والد کا مرتبہ جو ہے اس کو بھی اس جہت میں، یعنی ایک پیر کے مرتبے کی طرح تو ضرور سمجھنا چاہیے، ایک مرشد کی طرح۔ اگر والد یقیناً ان خطوط پر بچے کو چلاتا ہے جو شریعت نے عطا فرمائے ہیں، تو وہ والد بھی ہے، وہ مرشد بھی ہے، وہ بندے کا شیخ بھی ہے، وہ استاذ بھی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چونکہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ والد سنگل والد ہے، اور بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ مربی ہے اور ساتھ رہنمائی بھی کرنے والا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے اسلاف کہتے رہے اور حقیقت بھی ہے کہ استاذ کا مرتبہ اس لحاظ سے بڑا ہے، کہنے لگے کہ باپ وہ ہے جو تجھے آسمان سے زمین پہ لایا، اور استاذ وہ ہے جس نے زمین سے آسمان تک پہنچایا۔ یہ یقیناً ان حیثیات کا ضرور اعتماد ہے، اور یہ طے شدہ حقیقتیں ہیں، لیکن بعض مقامات پر جو بالکل بے رخی دیکھی جاتی ہے والد کے ساتھ، اور ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہی پیش نظر نہیں رکھا جاتا، کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی، کوئی بات پوچھنے میں، فیصلہ کرنے میں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، تو ان باتوں کو اس وقت ان کے لحاظ سے رہنمائی کی ضرورت تھی، جس کے پیش نظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب والد جو ہے اس کی رضا میں، جب کہا رب کی رضا ہے، والد کو جب محبوب علیہ السلام نے جنت کا سینٹرل گیٹ قرار دے دیا، اور والد کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، یہ جملہ اور تو کسی کے لیے نہیں، یہ والد کے لحاظ سے ہے۔ تو اس واسطے والد کسی کا خواہ پڑھا ہوا ہو، خواہ ان پڑھ ہو، خواہ چھوٹے خاندان کا ہو، خواہ بڑے خاندان کا ہو، خواہ اس کے پاس پیسے تھوڑے ہوں، خواہ پیسے زیادہ ہوں، اولاد کے لیے وہ عزت ہی عزت ہے، وہ محل کرم ہے، اور وہ رحمت کا صاحبان ہے، اور وہ نہ تو تبدیل کر سکتا ہے نسب، اور نہ ہی ان کی ولدیت کینسل کر سکتا ہے۔ جب ایک طے شدہ پکی حقیقت ہے تو پھر جس طرح کی بھی والد کی حیثیت ہے اس میں ادب ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پڑھ گیا ہے تو اپنے والد کو ان پڑھ سمجھ کے ان کو پس پشت نہ کرے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے تو اپنے والد کو معاذ اللہ نادار سمجھ کے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اگر کسی کی عزت معاشرے میں بن گئی ہے تو کسی لحاظ سے اپنے والد جو ہیں ان کو وہ ثانوی حیثیت کی طرف مائل نہ کرے اور نہ سمجھے۔ جتنا کوئی بڑا ہوگا تب بڑا ہوگا جب اپنے والدین کی عزت کرتا جائے گا، اپنے والدین کا احترام کرتا جائے گا۔ انسان بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر بھی چھوٹے سے چھوٹا ہے جب تک کہ والدین کی خدمت نہیں کرتا، اور اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر زمین پر بھی اسے بہت بڑی کرسی کا اعزاز حاصل ہے، اس واسطے کہ وہ وہاں بیٹھا ہے جہاں بیٹھنے سے رب بندے کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیوتکہ۔ فرمایا بندہ اپنے والدین کو کیا جزا دے سکتا ہے، بالخصوص چونکہ والد کی بات ہو رہی ہے، فرمایا والد کو بندہ جزا کیا دے سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے، اگر کسی کا والد کسی کا زر خرید غلام ہو، ایسا اب غلام تو نہیں پائے جاتے،
لیکن اس ماحول میں تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کر رہے تھے، یعنی غلاموں کے بیٹے غلام اس طرح آگے بکتے بکاتے چلے جاتے تھے، اور پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی کا بیٹا آزاد ہو گیا، وہ خود ابھی غلام ہے، چونکہ آزادی تو کسی طرح بھی کئی طریقوں سے مل سکتی تھی۔ اب اگر ایک بیٹا خود آزاد ہے اور اس کا باپ کسی کا زر خرید غلام ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق ادا ہوگا کہ جب وہ اپنے باپ کو خرید کے آزاد کر دے گا۔ یعنی یہ اس کے بہترین یعنی حسن سلوک کا ایک انداز سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ کتنی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، والدین میں سے یہ ایک زندہ ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس سے ایک آٹومیٹکلی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی معجم کبیر کی 11ویں جلد میں یہ بات موجود ہے، فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر الوالد الى ولده فسرہ کان للولد اتق نسما۔ فرمایا جب باپ اپنے بچے کو دیکھے اور بچہ اسے خوش کرے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھے اور بیٹا باپ کو خوش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہر نگاہ کے بدلے میں اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی باپ کا بچے کو دیکھ کے خوش ہونا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو تھا بچپن میں تو باپ دیکھتا رہا بچے کو، خوش ہوتا رہا، لیکن یہ اصل معاملہ بالغ ہونے کے بعد، جب باپ بچے کو پھر بھی دیکھے اور بچے کے کرتوت ایسے نہ ہو کہ باپ کو دیکھتے ہی آگ لگ جائے، بچے نے باپ کی ایسی نافرمانیاں نہ کی ہوں، بچے نے باپ کے فیصلوں کی خلاف ورزی نہ کی ہو، بچے نے باپ کے بنائے ہوئے خطوط مٹائے نہ ہوں، بچے نے باپ کے ساتھ عداوتیں نہ کی ہوں، بالغ ہونے کے بعد جوں بچہ بڑا ہوتا ہے، اب اصل امتحان ہوتا ہے کہ بچے کو دیکھ کے باپ خوش ہوتا ہے یا نہیں۔ جب پنگوڑے میں تھا بچہ پھر تو باپ خوش ہو ہی رہا تھا، پھر بچے کا کمال کیا تھا؟ جب بچہ بڑا ہو گیا، عملی زندگی میں آ گیا، باپ کو مدد کی ضرورت تھی کہ جاؤ فلاں کام کرو، اسے کھیلنے کی ضرورت ہے، یہ کھیلنے چلا جاتا ہے۔ اب باپ جب شام کو دیکھے گا میں نے کہا تھا کام کر کے آؤ، یہ کھیلنے چلا گیا ہے، تو اب کیا خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا، دیکھ کے خوش نہیں ہوگا۔ تو باپ کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ دیکھے تو باپ خوش ہو، اس کے لیے بھی پھر بندے کو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے اور بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بیٹا جو بالغ ہو کے بھی ایسا رہا کہ جب بھی باپ نے دیکھا تو باپ کا دل باغ ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ باپ کی رضا میں رب کی رضا تھی اور اسے دیکھ کے باپ خوش ہوا ہے، فرمایا ایک نگاہ کے بدلے میں جو باپ کی اس پر پڑی ہے، ہم نے اس بیٹے کے حق میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیا ہے۔ کیا وارے نیارے ہیں اسلام میں! اسلام میں گھر کے اندر بیٹھے سارے نظارے ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی تم پہلے سن چکے ہو گزشتہ سال کے کورس میں کہ جو بندہ اپنے والدین کی طرف دیکھے، والدین دونوں یا ایک کی طرف، بچہ باپ کی طرف دیکھے تو بچے کو پھر بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ ادھر سے بھی نگاہ ہے، ادھر سے بھی نگاہ ہے، اور یہ بھلا ہی بھلا ہے کس انداز کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر بھلا دونوں صورتوں کے اندر بچے کا ہو رہا ہے۔ اگر بچے نے باپ کی طرف پیار سے دیکھا، والدہ کی طرف پیار سے دیکھا، تو حج کا ہی نہیں، حج مبرور مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 100 بار دیکھے، فرمایا 100 حج کا ثواب۔ اللہ کے ہاں کمی کیا ہے؟ گھر بیٹھے بغیر احرام باندھے، بغیر طواف کیے، بغیر ساج کیے اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہی ہے نا عظمت اسلام، اور یہ ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اسے گھر بیٹھے بھی سب کچھ مل سکتا ہے۔ اب باپ بیٹا ہے، ہندو اور کافر بھی تو باپ بیٹا ہو سکتے ہیں،
یہودی عیسائی وہ بھی آپس میں، یہودی کا بیٹا یہودی، عیسائی کا بیٹا عیسائی وہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں گھر میں بیٹھے ہیں، نحوست کے مارے ہیں، نہ باپ کو کچھ مل رہا ہے نہ بیٹے کو کچھ مل رہا ہے۔ اے امت مسلمہ کے فرزند، تیرے کتنے اللہ نے بخت جگا دیے ہیں، گھر اپنا ہے اور محلہ اپنا ہے، گھر اپنا ہے، خون کا رشتہ اپنا ہے، فرمایا تم نے نظر رحمت، تم نے نگاہ پیار سے باپ کی طرف دیکھا پھر بھی جنت کا دروازہ کھلا، اور باپ نے نگاہ شفقت سے تجھے دیکھا پھر بھی جنت کا دروازہ کھلا۔ حالانکہ ایک انسانی رشتہ بھی ہے کہ جی چاہتا ہے میں اپنے باپ کو دیکھوں، میں اپنی امی جی کو دیکھوں، والد محترم کو دیکھوں، اور باپ کا جی چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ ایک اندر انسانی خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس خواہش کو اللہ نے پاکیزہ کتنا بنا دیا ہے۔ فرمایا جس وقت یہ اسلامی رشتہ ہے اور نکاح صحیحہ کے بعد یہ صورتحال بنی ہے، اس میں اب جو آپس میں خون کا اشتراک ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ایک نیکیوں کی کمپنی بن گئی ہے، ایک نیکیوں کا سلسلہ بن گیا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس وقت ایک باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹا اسے اچھا لگا، دیکھ کر باپ کا دل مسرور ہوا کہ پڑھتا اچھا ہے، مطیع بڑا ہے، فرما بردار ہے، کردار اس کا ستھرا ہے، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہے، تو اس سے باپ کا جب دل کھلا تو جنت کا دروازہ کھل گیا۔ باپ کے دل کی کلی کھلی تو جنت کا دروازہ کھل گیا۔ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام جب یہ بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی بڑا عجیب سوال کرنے لگے، فَإِن نَظَرَ 360 نظرتاً، اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 360 مرتبہ دیکھے، ایک دن میں باپ نے 360 بار بچے کو دیکھا اور بچہ اسے اچھا لگا تو پھر کیا ہوگا؟ قال اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک بار دیکھنے پر ایک غلام کا آزاد، 2 بار دیکھنے پر 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ فرمایا جب 360 مرتبہ والد اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو فرمایا اللہ کے ہاں کیا کمی ہے، وہ تو اکبر ہے، وہ 360 غلاموں کا ثواب بھی اس بیٹے کو عطا فرما دے گا۔ یہ عظمت ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے ایک والد کا، اتنا بڑا مقام ہے، اور پھر خوشگوار تعلق ہوں۔ اللہ سب کے تعلق خوشگوار رکھے اپنے والدین کے ساتھ، چونکہ اگر یہ رشتہ اس میں کمی آ گئی تو محبوب علیہ السلام کا یہ جملہ بھی ہے، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا ایک تو وہ کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، دوسرا وہ فرمایا جس والدین کو پالے اور خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، اور تیسرا وہ رمضان آئے اور بخشش نہ کروا سکے۔ تو پتہ چلا والدین کا ہونا گھر میں یہ دائمی رمضان کا ہونا ہے، والدین کا گھر میں ہونا یہ جو ہے جیسے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس انداز میں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انسان ان کی طرف دیکھتا ہے، وہ والدین اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں، دونوں کا آپس میں خونی رشتہ ہے، ایک اپنا دنیا کے لحاظ سے بھی تعلق ہے، مگر یہ اسلام کی برکت ہے جس نے ہماری دنیا کو بھی دین کا رنگ عطا فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلم شریف میں موجود ہے۔ فرمایا سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے؟ سب سے بڑی فرمایا صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولیہ، پر جب باپ دنیا سے چلا جائے ان کے جانے کے بعد بھی باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یہ شریعت میں سب سے بڑی صلہ رحمی ہے، اس تعلق کو برقرار رکھنا۔ اسی لیے ہی ابو داؤد ابن ماجہ میں یہ موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسید ساجدی روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، ایک بنی سلمہ کا انسان، بنی سلمہ کا آدمی آ گیا، اس نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل باقی من بر ابویہ شیئن، کیا میرے والدین کی نیکی میں سے ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وہ اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے، جب تک زندہ ہوں اسی وقت ہی ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، یا بعد از وصال بھی کچھ حق ہوتے ہیں والدین کے، وہ کریں تو والدین کے ساتھ بچے کا حسن سلوک شمار ہوتا ہے اور بچے کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر بھی کچھ حق باقی رہتے ہیں، اور بچہ وہ کام کرے تو باپ کو فائدہ ہو رہتا ہے اور بچے کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ کس طرح؟ محبوب علیہ السلام نے گن کے بتا دیا، فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے وصال کے بعد بھی حق ہے تم پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھو، والاستغفار لہما، جنازے کے علاوہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو، یعنی صرف جنازے کے بعد پھر بائیکاٹ نہ کر دو کہ جنازہ پڑھ دیا ہے، اب فاتحہ کی ضرورت کیا ہے، دعاؤں کی ضرورت کیا ہے، دونوں کا جدا جدا ذکر کیا۔ الصلاۃ علیہما، ان کی جنازہ، نماز جنازہ پڑھنا، پھر والاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت مانگتے رہنا، خواہ وہ ختم کل شریف ہے، خواہ وہ ختم چیلم شریف ہے، خواہ وہ نماز کے اندر کی دعا ہے، خواہ وہ نماز کے بعد کی دعا ہے، دعا ان کے لیے مانگتے رہنا۔ یہ حق ہے والدین کا جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اولاد کو کبھی بھی اس حق سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے ہم اہل سنت و جماعت اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ دعا کا ایک ذریعہ ہے، اور اجتماعی دعا کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں، اس واسطے دوست اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور وہ کل شریف کا اجتماع یا ختم شریف جو بھی ہو اس میں اس کو دعا اجتماعی کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی دھیان رکھا کریں کوئی رسم کل نہ کہے، رسم چیلم نہ کہے، رسم وہ ہوتی ہے جو اپنی بنائی ہوئی ہو، یہ تو ختم کل شریف ہے اور ختم چیلم شریف ہے جس پر امت مسلمہ کا ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے ہر دور کے لحاظ سے اس کو لکھا، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک امت میں ہے کہ والدین یا جو بھی دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے اجتماعی دعا کا بندوبست کرنا کہ ان کے گناہوں کی معافی کی بھیک اللہ کے دربار سے مانگی جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر انفاذ عہدہما، والدین نے جو کسی سے عہد کیا ہو اسے پورا کرنا، یہ ان کے بعد بھی اولاد پہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، وہ صلہ رحمی جو والدین کی وجہ سے ہے اسے برقرار رکھنا، والد کے رشتہ داروں کو اور والدہ کے رشتہ داروں کو ناراض نہ کرنا، ان سے تعلقات برقرار رکھنا۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والد کے دوست اور والدہ کی سہیلیاں ان کی عزت کرتے رہنا، یہ حقوق ہیں جو بعد میں بھی برقرار رہتے ہیں۔ اور بالخصوص دعا کا جو سلسلہ ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قیامت کے دن ایک انسان کا جب مرتبہ جنت میں بلند ہو جائے گا وہ پوچھے گا انا لی ھذہ، رب اتنا اونچا درجہ مجھے کیسے مل گیا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا باستغفار والدک لک، یہ اونچا درجہ تیرے کام کی وجہ سے نہیں، تیری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے مل گیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ رحمت و نور کا سلسلہ ہے جو ایک انسان کو رب ذوالجلال نے والدین کی شکل میں عطا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما من مسلم لہو والدان مسلمان یصبح الیہما محتسبا الا فتح اللہ لہو بابین، جس بندے کے گھر میں اس کے والدین ہوں اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی آج تو والدین کو بعض لوگ معاذ اللہ بوجھ سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ جو یورپ کا انداز ہے کہ جو بوڑھا ہے اسے جا کے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا گیا، حالانکہ اب بچے کو ضرورت ان کی زیادہ ہے، اب تو وہ صرف ثواب ہی ثواب بن گئے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، فرمایا والد تو والد رہا، اور بھی کوئی بوڑھا مل جائے انسان والد نہ بھی ہو، فرمایا اس کی عزت رب کی عزت کرنا ہے،
اتنا مرتبہ دے دیا گیا ہے. تو اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ما من مسلم لہو والدان مسلمان، کسی کے والدین بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں اور اس کے گھر میں ہوں، یصبح الیہما، صبح سورج طلوع ہو یا طلوع صبح صادق ہو، اور جس انسان کے گھر میں اس کے والدین تھے اور صبح ہوئی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح ہی نہیں ہوئی الا فتح اللہ لہو بابین، اللہ نے اس کے لیے 2 دروازے جنت کے کھول دیے ہیں. جس کو گھر میں والدین میسر ہے، زندگی کے وہ سہانی گھڑی ہے اور روحانی لمحے ہیں کہ والدین ابھی زندہ ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ دن اس کے کتنے گولڈن دن ہیں کہ صبح کے وقت اس کے لیے ادھر صبح ہوئی ہے، ادھر جنت کے 2 دروازے کھل گئے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اور اگر دونوں زندہ نہ ہوں، ایک زندہ والد ہوں یا والدہ، تو پھر فرمایا ایک دروازہ کھل جائے گا. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا وَإِنْ أَغْضَبَ، ابھی ان کے بیان کا حصہ، فرمایا اِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا، اگر اس میں بچے نے اپنے والدین میں سے ایک کو ناراض کیا، ایک دروازہ بند ہو جائے گا. دونوں کا ناراض کیا، دونوں دروازے بند ہو جائیں گے. یعنی یہ گھر میں جنت کا دروازہ ہے، گھر کے اندر والد کی شکل میں جنت کا دروازہ ہے اور والدہ کی شکل میں بھی جنت کا دروازہ ہے. اگر ناراض کیا فرمایا وہ دروازہ جنت کا بند ہو جائے گا. مطلب یہ عمل مقبول ہی نہیں ہوگے، بندہ جنت میں کیسے جا سکے گا. اب آج جب یہ تقریر ختم ہوگی تو سوالات میں یہ سوال ضرور ہوگا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. یہ میں اپنے اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں. کیلا وَإِن ظَلَمَا، ابن عباس اگرچہ والدین ظالم بھی ہو، وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ والدین ظالم بھی ہوں بچے پر، تو پھر بھی وہ جنت کا دروازہ ہے. وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کریں تو پھر بھی روزانہ ان کی وجہ سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظالم بھی ہوں بندے کی جنت پھر بھی ضرور ہے. اگرچہ وہ ظالم بھی ہوں، اگرچہ وہ ظالم بھی ہوں، پھر بھی فرمایا گھر میں وہ ہیں تو جنت ضرور ہے، جنت کا دروازہ وہ ضرور ہے. اس واسطے آج کے ماحول میں جس وقت اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور پھر والدین سے نگاہیں پھیرنا شروع کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کے بہانے اور شکوے اور شکایتیں، یہ بند کر دیا ہے دروازہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جو بھی کریں تمہارا حق نہیں کہ تم مف کرو، تم نے اپنے آپ کو مطیع رکھنا ہے، فرما بردار رکھنا ہے. ان کا معاملہ ان تک ہے، وہ رب ذوالجلال مواخذہ کر لے گا. حق نہیں بنتا کہ تم آگے سے اکڑ جاؤ اور تم ہاتھ اٹھاؤ اور تم باتیں کرو اور تم ان کی غیبت کرو اور تم ان کی گستاخیاں کرو. پھر نہیں، فرمایا تم نے اگر جنت لینی ہے فائدہ تو تمہارا ہے. فرمایا تم چپ کر کے رہو، اگرچہ وہ تمہیں جوتے بھی مارتے رہیں تم خاموش رہو، اللہ نے پھر بھی انہیں تمہارے لیے جنت بنایا ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ والد کی شان اور اس کا مقام اور والدین کی عظمت ہے. چونکہ وقت ہمارا بالکل محدود ہو گیا ہے اس موضوع کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے مکہ شریف کے ایک راستے میں، تو ایک دیہاتی مل گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو ان کو سلام کہا، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا. پھر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا سواری کے اوپر اور پھر اپنا پگڑا اتار کے ان کے سر پہ رکھا. چونکہ ہر وقت امامہ تو عربوں کا تاج ہے اور سر ڈھانپ کے رہنا یہ مومن کا شعار ہے. ٹوپی بھی جائز ہے لیکن فضیلت زیادہ امامے میں ہے، مگر ننگا رہنا یہ انگریزوں کے طریقہ اور اس کی ایجاد ہے. مسلمان ہر وقت نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو وہ سر ڈھانپنے کا اہتمام کرتا ہے. تو اس اتفاقاً جب وہ انسان ملا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سر پہ امامہ تھا، اپنا امامہ اتارا اور دوسرے کپڑے سے سر ڈھانپ لیا ہوگا، اپنا امامہ اس بندے کے سر پہ رکھا. دیکھنے والوں نے جب دیکھا، ابن دینار کہتے ہیں اور یہ پوری حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، کہنے لگے
ابن عمر اصلحکم اللہ، اللہ تمہاری اصلاح کرے، انہم الاعراب، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، اور یردون بالیسیر، تھوڑے سے اچھے سلوک کر خوش ہو جاتے ہیں، تو تم نے تو حد ہی کر دی ہے، اس کو سلام ہی کافی تھا تجھ جیسے بندے کا۔ ابن عمر تم نے سلام بھی کیا، تم نے پھر اٹھا کے سواری پہ بھی بٹھایا، اور تم نے پھر اپنا امامہ بھی اس کے سر پہ رکھا، اتنے اعزاز کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو دیہاتی ہے، تھوڑی سی عزت پر بھی خوش ہو جاتے ہیں، یہ جملہ تھا ان کا۔ یہ بڑے یعنی وسیع دل والے ہیں، ان سے کچھ کیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، تو کچھ کر دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، فرمایا سن لو، ان ابا ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب، فرمایا اس کا کہ ابا جی میرے ابا جی کے دوست تھے، یہ جس کو میں نے بٹھایا اس کے ابا جی کی وجہ سے میں نے عزت کی، کہ ان کے ابا جی میرے ابا جی کے دوست تھے، میرے ابا جی کے ان کے ابا جی کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، میں نے اس دوستی کے سر پہ پگڑا رکھا ہے، میں نے اس دوستی کی عزت کی ہے، میں نے والد کے اس تعلق کی بنا پر اس دیہاتی کو یہ اعزاز دیا ہے، اس واسطے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابر البر، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ابر البر، سب سے اچھا صلہ اور حسن سلوک کیا ہے؟ کہ اپنے والد کے دوستوں کا ادب کرنا اور ان کا احترام کرنا، چونکہ فرمایا اس کے ابا جی میرے ابا جی کے دوست تھے، اس واسطے میں نے سواری پہ بھی بٹھایا ہے، اپنا پگڑا بھی اس کے سر پہ رکھا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مدینہ شریف آیا، کسی اور شہر میں رہتے تھے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد تو کہتے اتانی عبداللہ ابن عمر، مجھے عبداللہ بن عمر ملنے آ گئے، فقالا، تو آ کے میرے پاس ابن عمر نے کہا اتدری لما اتیتو کا، تجھے پتا ہے کہ میں تجھے ملنے کیوں آیا ہوں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ میں اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی۔ کتنی قیمتی بات، حضرت عبداللہ بن عمر ابو بردہ کو ملنے آئے، فرمایا میں اس لیے ملنے آیا ہوں کہ ہم ہر کام کرتے ہیں جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا، محبوب علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تھا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں بھی اچھا سلوک کرے، اسے چاہیے کہ باپ کے وصال کے بعد باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بعد از وصال قبر میں باپ کو خوش کرے، اسے چاہیے کہ وہ باپ کے دوستوں کو اس کے وصال کے بعد خوش کرے۔ تو کہنے لگے چونکہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، کانا بین ابی عمر و بین ابی کا اخاؤن، ابو بردہ میرے ابا جی اور تمہارے ابا جی کے درمیان بھائی چارہ بڑا تھا، اخا میرے ابا جی اور تمہارے ابا جی کے درمیان دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، اس بردر ہوٹ کی وجہ سے میں آج تجھے ملنے آیا ہوں، احبب تو میرا دل چاہا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں تحفہ بھیجوں، انہیں تحفہ بھیجنے کے لیے تمہیں ملنے آ گیا ہوں، چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سن رکھا تھا، اسی کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، تجھے ملنے آیا۔ ابھی تک جو موضوع کا حصہ بیان ہوا وہ ہے باپ کی شان۔ امتحان کا صرف ایک دو حدیث سے اشارات کیے ہیں، امتحان میں یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ اس کو جب یہ مقام دیا گیا تو اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اولاد ڈاکو بن جائے، لٹیرے بن جائیں، معاشرے کے ناسور بن جائیں تو کل پوچھا جائے گا باپ سے کہ تم نے کیسا کھیت تیار کیا، کانٹے بنائے، اور اگر اس کے بیٹے اس کے ماحول کے لیے ابر کرم بن جائیں، ٹھنڈی ہوا بن جائیں اور امن کا پیغام بن جائیں اور خوشبو روشنی اور اجالا بن جائیں تو یقیناً
جب اس کی روح نکلے گی تو فرشتے بھی چومیں گے۔ یہ وہ باپ ہے جس کا بیٹا محدث ہے، جس کا بیٹا مفسر ہے، جس کا بیٹا مجاہد اور ولی ہے، جس کا بیٹا معاشرے کے بہت بڑا شستہ کردار ہے۔ اس واسطے ایک باپ کو اپنی اولاد کی خوب تربیت کرنی چاہیے، اور اس سلسلہ میں یقیناً سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اور سختی وہ معیوب نہیں ہے۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوے حریری، اگر کانٹا ریشم بن جائے تو پھول کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کچھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اور وہ سختی والدین کو ضرور کرنی چاہیے جہاں دیکھیں کہ اب نرمی کی وجہ سے کام بگڑتا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں دیکھیے ہمارے اسلاف حضرت امام مالک جو دنیا کے طے شدہ امام ہیں، امام دارالہجرہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ کی ایک جھڑکی نے پڑھنے لگایا تھا اور وہ زمانے کے امام بن گئے تھے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک میں موجود ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی جو ابن شہاب زہری کی عمر کے تھے، یعنی اپنے ایک استاذ کا نام لیتے ہیں، فرمایا میرا اور میرے بڑے بھائی کا میرے والد صاحب نے امتحان لیا، دونوں سے ایک سوال پوچھا، کہتے ہیں میرے بھائی صاحب کو آ گیا، مجھے نہ آیا، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہی تھے ابھی، تو باپ نے مجھے جھڑکی دی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے مجھے کہا الحتک الحمام من طلب العلم، کہ نکمے کبوتروں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور کبھی تو نے پڑھا ہی نہیں، تجھے کوئی آتا ہی نہیں، تیرے بھائی کو جواب آ گیا ہے۔ الحتک الحمام من طلب العلم ان طلب العلم، کہتے ہیں جب باپ نے والد محترم نے مجھے یہ جھڑکی، اتنے لفظ بولے کہ تجھے کبوتروں نے جاہل بنا دیا ہے، تجھے آتا ہی کچھ نہیں، کہتے ہیں غضبت وانقطعت الی ابن ہرمز، مجھے غصہ بڑا آیا اس بات پر کہ میں کتنا نکما ہوں، والد صاحب مجھ پر ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں اب آؤں گا تب جب پڑھ کے آؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے گھر چھوڑ دیا، نکل گیا، ابن ہرمز کے پاس چلا گیا۔ یہ ان کے وہ استاد ہیں، اکثر امام مالک ان سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 7 سال تک میں نے پڑھا، 7 سنین، اور ایک روایت میں 8 سال کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں 8 سال تک میں نے کوئی مجھے سوجی نہیں، نہ کھیلنا، نہ رشتہ داروں کے پاس جانا، اور نہ دوستوں کے ساتھ گپے لگانا۔ باپ کا ایک جملہ، اس جملے نے مجھے قیدی بنا دیا علم کا۔ 8 سال تک میں اساتذہ کے پاس پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ جو ابن ہرمز ہیں، ان کے پاس میرے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ میں ہر وقت روزانہ کھجوریں دیتا تھا ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو، کہ جو دروازے پر آ کر ابن ہرمز کا پوچھے یہ کھجوریں کھاؤ، اور اسے کہو ہوا مشغول، کہ ملنے کا ٹائم نہیں، ابن ہرمز مشغول ہے۔ اگر لوگ ملیں گے میرے سبق میں فرق آئے گا، اور میں نے پڑھ کے گھر جانا ہے، اور میں نے اپنے ابا جی کو بتانا ہے کہ میں کبوتر باز نہیں ہوں، میں طالب علم بن چکا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں۔ تو اس انداز میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پر اپنے باپ کی وہ ایک کڑوی بات کا کتنا میٹھا اثر ہوا کہ آج پوری دنیا میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں متعدد نصیحتیں 21ویں پارے میں موجود ہیں، اس وقت ٹائم نہیں ان کو بیان کروں۔ القد الفرید کے اندر جلد نمبر 3 میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو کہا تھا وہ یہ، یا بنیا زاحم العلماء برکبتیک، اے میرے بیٹے علماء کو کبھی نہ چھوڑنا، علماء کی مجلس میں ضرور بیٹھنا۔ کس طرح؟ فرمایا ان کے سامنے گھٹنے بچھانا، وانصت الیہم، کان باتوں کی طرف لگانا، ادب سے بیٹھ جانا، انصت الیہم باذنیک، اپنے دونوں کان ان کی طرف متوجہ رکھنا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا ان القلب یحیا بنور العلماء کما تحیا الارض المیتہ بمطر السماء۔ فرمایا جس طرح بنجر زمین پر بارش ہو تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، فرمایا ایسے ہی مردہ دل علماء کے پاس بیٹھنے سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے۔ آج یہ بھی کمی آتی جا رہی ہے، وہ مشائخ جو عالم ہیں ان کے پاس جانا کتنی بڑی سعادت ہے،
مگر یہ جو ایک سلسلہ بعض جگہوں پہ شروع کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کو علماء سے ملنے سے روکتے ہیں کہ مولویوں کے پاس نہ جانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وراثت ایک صحیح عالم دین کے پاس ہے، حکمت ہو، بصیرت ہو، علم ہو، تو وہ ایک مرشد ہے، وہ کیسا پیر طریقت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ اگر دل زندہ کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، ادب سے بیٹھو اور کان ان کی طرف متوجہ کرو۔ فرمایا جب ان کی گفتگو ہو رہی ہو تو یوں سمجھو بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے۔ یہ جو علماء حق ہیں، ہم ان علماء کے کفش بردار ہیں اور ان کے طالب علم ہیں، اور اسی لحاظ سے آج دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ یہ صراط مستقیم اور یہ فہم دین یہ انہی علماء کا ورثہ ہے اور ایک سوغات ہے۔ ہماری حیثیت محض ایک چھوٹے سے وکیل کی ہے، اور اس پس منظر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ فہم دین میں آنا یہ قرآن و سنت کی وہ بارش ہے کہ جس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ لقمان علیہ السلام کہنے لگے جس انداز میں انسان دیکھتا ہے زمینیں بنجر تھیں، بارش برستی ہے تو ہری بھری ہو جاتی ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ایسے ہی اگر کامل کوئی شخص ہے تو اس کی بات سننے سے بھی یقیناً اللہ دلوں کی زندگی آباد فرماتا ہے اور دلوں کو سرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے باہر گئے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کو خط لکھا۔ یہ ایک درمیان میں ایسا سلسلہ آگے خط لکھنے کی ضرورت پڑی، دور سے خط لکھا۔ القد الفرید میں یہ بھی موجود ہے، ایک بڑے باپ کا امتحان، یعنی آج باپ کا یہ سلیبس ہے کہ اس نے بیٹے کو کہنا کیا ہے۔ اس واسطے یہ ضروری ایک دو باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو خط لکھا، ابن عمر عبداللہ بن عمر کا، اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فَإِنَّ مَنِ اتَّقَ اللَّهَ وَقَاهُ، بیٹے جو رب سے ڈرے اللہ اس کو بچاتا ہے، وَمَنِ اتَّقَلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، اور جو رب پہ توکل کرے اللہ اس کی پشت ننگی نہیں ہونے دیتا۔ کفاہو، رب ذوالجلال اس کے معاملات پورے کرتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ لَهُ زَادَهُ، اور جو رب کا شکر کرے اللہ نعمت چھینتا نہیں اور بھی عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ اقْتَرَضَهُ جَزَاهُ، اور جو رب کو قرضہ دے یعنی رب کے نام پہ خرچ کرے اللہ اس کو بہترین صلہ اس کا عطا فرماتا ہے۔ فَجْعَلِ التَّقْوَى امامۃ قلبک، کیا عجیب الفاظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں۔ فرمانے لگے بیٹے تقوی کو اپنے دل کا پگڑا بنا لے، تقوی کو دل کا امامہ بنا۔ فَجْعَلِ التَّقْوَى، فَجْعَلِ التَّقْوَى، پہلا نمبر یہ تھا، فَجْعَلِ التَّقْوَى امارۃ قلبک، تقوی سے دل کو تعمیر کر، تقوی سے دل کو تعمیر کر۔ اگر تقوی نہیں تو دل ویران ہے، بنجر ہے۔